بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال، رواه الترمذي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي زدني علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے مال و دولت کا فتنہ۔ مال کے دو پہلو ہیں، ایک مثبت اور دوسرے منفی، ایک خیر ہے اور ایک شر ہے، ایک فائدہ مند ہے اور ایک نقصان دہ ہے۔ اور قرآن مجید میں اور احادیث میں دونوں پہلوؤں کو ذکر کیا گیا ہے مال کے بارے میں۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 40/6 میں اللہ نے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ مال اور اولاد یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے، رونق ہے، ضرورت ہے۔ یہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مال کو زینت کہا ہے، دنیا کی زندگی کی زینت اور رونق ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مال کو خیر اور بھلائی کہا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا یسألونک ماذا ينفقون، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ کہا کہ تم جو بھی مال خرچ کرنا چاہتے ہو
قل ما انفقتم من خیر، یہاں خیر سے مراد مال، تم جو بھی مال خرچ کرنا چاہتے ہو، تمہارے خرچ کے سب سے زیادہ اور سب سے اولین مستحق تمہارے ماں باپ، فللوالدین، اللہ نے سب سے پہلے ماں باپ کا ذکر کیا، والدین، والاقربین، تمہارے رشتہ داروں پر خرچ کرو، والیتامى، سماج اور غریب کے جو یتیم ہیں، والمساکین، مسکینوں پر، غریبوں پر، وابن السبیل، مسافروں پر۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں خرچ کے بہت سارے راستے بتائے ہیں، وہیں والدین کو، ماں باپ کو سب سے پہلے ذکر کیا، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خیر، مال کو خیر کہا کہ یہ بھی خیر اور بھلائی، آدمی مال کے ذریعے بہت ساری نیکیاں کما سکتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اعطى الله احدكم خيرا، اذا اعطى الله احدكم خيرا فليبدأ بنفسه واهل بيته، جب اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کو خیر عطا کرے، یہاں خیر سے مراد مال ہے، جب اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کو خیر عطا کرے یعنی مال و دولت سے نوازے، فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ، تو اپنی ذات سے شروع کرے، پہلے اپنی ذات پر خرچ کرے، اپنی جو بنیادی ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرے، وَأَهْلِ بَيْتِهِ، اور اپنے اہل خانہ پر خرچ کرے، اپنے گھر والوں کی ضرورتوں کو پورا کرے، ان کے جو واجبی نان و نفقہ ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ آیت کریمہ میں اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو خیر کہا ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ مال کا ایک پہلو کیا ہے کہ یہ مال انسان کی ضرورت ہے، دنیاوی زندگی کی رونق ہے، خیر اور بھلائی ہے، ہم اس مال کا صحیح استعمال کر کے، صحیح طریقے سے کما کر کے بہت ساری نیکی اور بھلائی کے کام کر سکتے ہیں، یہ مال کا ایک پہلو ہوا۔ دوسری جگہ قرآن ہی میں اللہ تعالیٰ نے مال کو فتنہ بتایا ہے۔ سورہ تغابن کی آیت نمبر 5 میں اللہ نے کہا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یاد رکھو تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ، بہت بڑی آزمائش، بہت بڑا امتحان ہے۔ اور احادیث میں ترمذی کی ایک حدیث میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے فتنے کا ایک سامان رکھا تھا، ہر امت کے لیے فتنے کی ایک چیز تھی جس میں وہ امت جس فتنے میں مبتلا ہو کر ہلاک ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ فتنۃ امتی المال، میری امت کے لیے فتنہ مال ہے، میری امت سب سے زیادہ مال کے فتنے میں مبتلا ہو کر اپنے دین اور ایمان کو ہلاک کرے گی۔ تو اس آیت کے اندر اور حدیث میں آپ نے غور کیا کہ مال کو فتنہ بھی کہا کہ مال یہ فتنہ ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اگر ایک انسان مال کو جائز طریقے سے، حلال طریقے سے کماتا ہے اور حلال راستوں میں خرچ کرتا ہے، اس کا صحیح استعمال کرتا ہے، تو یہ مال اس کے لیے باعث خیر ہے۔ لیکن اگر مال ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے کماتا ہے، جھوٹ بول کر کے، دھوکہ دے کر کے، حرام تجارت کر کے اور حرام راستوں میں خرچ کرتا ہے، فضول خرچی کرتا ہے، عیاشی کرتا ہے، ناجائز راستوں میں اس کو لگاتا ہے، تو یاد رکھیے کہ یہ مال اس کے لیے باعث شر اور فتنہ۔ یہ مال کے دونوں پہلوؤں کی وضاحت آپ کے سامنے کی۔ آپ دیکھیے مال کس طریقے سے باعث خیر ہے انسان کے لیے۔ اسلام کی بہت ساری ایسی عبادتیں ہیں جن عبادتوں کو مال سے جوڑا گیا ہے۔ ایک مال والا انسان ہی وہ عبادت کر سکتا ہے، وہ نیکی ایک مالدار انسان ہی کر سکتا ہے، غریب آدمی نہیں کر سکتا۔ جیسے صدقہ اور خیرات کا جو اجر و ثواب ہے، صدقہ اور خیرات کے جو فضائل ہیں، حج اور عمرہ کی جو فضیلتیں ہیں، یہ کون انسان کرے گا؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے۔ صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے، غریب صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے،
کہا اللہ کے رسول ذهب اہل الدثور بالاجور ذهب اہل الدثور بالدرجات العلی والنعیم المقیم. مالدار صحابہ تو نیکیوں میں بہت زیادہ آگے نکل گئے، بڑے بڑے درجے حاصل کر رہے ہیں. حالانکہ یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم، جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی ان کے برابر نماز روزے کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن وہ مالدار ہیں، اللہ نے ان کو مال و دولت سے نوازا ہے. وَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا نَتَصَدَّقُ، وہ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، ہم غریب لوگ ہیں صدقہ اور خیرات نہیں کر پاتے. وَيُعْتِقُونَ وَلَا نُعْتِقُ، وہ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، ہم غلام آزاد نہیں کر پاتے. وَيَحُجُّونَ وَلَا نَحُجُّ، وہ حج عمرے کرتے ہیں، ہم حج عمرے نہیں کر پاتے. وَيُجَاهِدُونَ وَلَا نُجَاهِدُ، وہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، ہم جہاد نہیں کر پاتے. مال نہ ہونے کی وجہ سے ہم نیکیوں میں پیچھے رہ گئے، اور یہ مالدار صحابہ مال ہونے کی وجہ سے نیکیوں میں آگے نکل گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرض نمازوں کے بعد تسبیحات پڑھنے کی تعلیم دی اور کہا اگر یہ تسبیحات پابندی کے ساتھ ہر فرض نماز کے بعد پڑھو گے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، تو تم بھی ان کے برابر نیکیوں میں پہنچ جاؤ گے. معلوم کیا ہوا کہ ایک انسان بہت ساری نیکیاں مال کے ذریعے کماتا، مال رہے گا تبھی جا کر کے وہ نیکی کر سکتا ہے. تو انسان کی زندگی مال کی ضرورت ہے، دنیا کی زندگی کو گزارنے کے لیے بھی اور نیکیاں کمانے کے لیے بھی. صدقہ جاریہ کا ثواب، انسان دنیا سے چلا جائے لیکن اس کے نام اعمال میں اس کے مرنے کے بعد بھی ثواب کا سلسلہ جاری رہے. کیسے کرے گا؟ جب اس کے پاس مال رہے گا. مسجد کی تعمیر کر دی، مسجد بنانے میں حصہ لیا، کوئی رفاہی کام کر دیا جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے. مر جائے گا، دنیا سے چلا جائے گا، لیکن اس کے نام اعمال میں اجر و ثواب جاری رہے گا. یہ صدقہ جاریہ کا ثواب حاصل کرنے کے لیے مال کی ضرورت ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. تو صدقہ جاریہ کا ثواب حاصل کرنے کے لیے مال کی ضرورت ہے. آئیے ہم آپ کے سامنے چند اسلاف کرام کی زندگیوں کا حوالہ دیں جنہوں نے عبادت کرنے کے ساتھ، نماز روزے کی پابندی کرنے کے ساتھ محنت سے مال کمایا، تجارت کی، کاروبار کیا اور اس مال کا صحیح استعمال کیا. بڑے بڑے صحابہ، عبد الرحمن بن عوف. میں یہ بات اس لیے بتانا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگوں کی یہ غلط فہمی رہتی ہے کہ مال فتنہ ہے، مال فتنہ ہے. یقیناً فتنہ ہے، ہم ابھی اس پہلو پر آئیں گے. لیکن مال انسان کی ضرورت بھی ہے. مال کے ذریعے انسان بہت سارا نیکی اور بہت سارے اجر و ثواب کما سکتا ہے. بڑے بڑے صحابہ جو عبادت میں، زہد و تقوی میں بڑے اعلیٰ مقام پر تھے، لیکن انہوں نے مال کے ذریعے، بہت بڑے بڑے مالدار صحابی بھی، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے مالدار تاجر صحابی، انہوں نے اپنی موت کے وقت وصیت کی ہر بدری صحابی کو 400 دینار دیں. وصیت ہر بدری صحابی کو جو بدر میں شریک ہوئے 400 دینار میری طرف سے دیں. البدایہ والنہایہ میں ہے کہ اس وقت بدری صحابہ 100 کی تعداد میں زندہ تھے. 100 بدری صحابہ. موجودہ حساب سے اگر ان کے اس وصیت کے مال کا اندازہ لگایا جائے تو 40 کروڑ بنتے ہیں. 40 کروڑ جو انہوں نے اپنی موت کے وقت بدری صحابہ کے لیے صرف وصیت کی تھی. یہ ان کا پورا مال نہیں ہے 40 کروڑ، یہ ان کی وصیت کا مال ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وصیت آدمی صرف 1/3 کی کرتا ہے، اپنے پورے مال میں سے صرف 1/3 حصہ کرتا ہے، اور کرنا اس کے لیے جائز. 1/3 مال. یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پراپرٹی ہے، صرف وصیت کی ایک مثال. زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کرتے ہیں. ان کی وفات کے بعد ان کی ایک بیوی کو وراثت میں، بیوی کو، اور بھی بہت سارے وارثین ہیں،
ان کی ایک بیوی کو وراثت میں ان کی طرف سے اپنے شوہر کے مال میں سے 12 لاکھ دینار و درہم ملے، 12 لاکھ، اور ان کے پاس 4 بیویاں تھیں. ان کی کل آمدنی کا تخمینہ لگایا جائے اگر موجودہ حساب سے تو 5 کروڑ 2 لاکھ بنتے ہیں. آپ اور بھی فرمائیے، صحابہ کرام جو ایمان، زہد و تقوی کی جن کی مثالیں دی جاتی ہیں، لیکن انہوں نے تجارت کی، کاروبار کیا، مال جمایا اور اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا. جہاں اپنی ضرورتیں پورا کی، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا، وہی اس مال کے ذریعے نیکی اور بھلائی کے بہت سارے کام کیے. نوجوانوں کے لیے اس میں بہت بڑی نصیحت اور پیغام ہے. وہ نوجوان جو بے روزگاری میں مبتلا ہے، کام دھندا نہیں کرتے، تجارت اور کاروبار نہیں کرتے، محنت سے جی چراتے ہیں، والدین کے لیے، بھائیوں کے لیے بوجھ بنے رہتے، والدین کی پراپرٹی پہ زندگی گزارنے کو اپنی زندگی کا بہت بڑا سرمایہ سمجھتے. ان کی پوری فکر ماں باپ کی پراپرٹی کو ہضم کرنے کی فکر ہوتی. اللہ نے طاقت دی، اللہ نے صلاحیت دی، آپ کمائیے مال. صحابہ کرام جہاں عبادت کرتے تھے، نیکیاں کرتے تھے، نماز روزے کی پابندی کرتے تھے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے، وہی محنت کر کے، مزدوری کر کے، تجارت کر کے، کاروبار کر کے مال کماتے تھے اور اس مال کا صحیح استعمال کرتے تھے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ایک بڑے سخیم صحابی، صرف جنگ تبوک کے موقع پر انہوں نے جو مال خرچ کیا، ایک جنگ میں 100 گھوڑے انہوں نے دیے، 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں، ساز و سامان کے ساتھ 900 اونٹ دیے، 900 اونٹ، اور 5.5 کلو سونا انہوں نے خرچ کیا صرف غزوہ تبوک کے موقع پر. ایک جنگ میں 29.5 کلو چاندی انہوں نے دیا غزوہ تبوک کے موقع پر. آپ غور فرمائیے، 1000 دینار سونے کے سکے لا کر کے ترمذی کی حدیث میں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں رکھ دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے ان سکوں کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر کے ان کو گھماتے پھراتے، گنتے جاتے اور کہتے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين. 2 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہا کہ عثمان غنی نے اپنے مال کے ذریعے اسلام کی اتنی خدمت کر دی ہے کہ آج کے بعد اگر وہ کوئی بھی عمل نہ کرے، جو چاہے کرے، ان کو نقصان نہیں ہوگا. ان کی یہ قربانیاں، ان کی یہ خدمات ان کی مغفرت کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے کافی. ایک جنگ کے لیے انہوں نے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اتنا سارا مال خرچ کیا. حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جو کبار تابعین میں سے، بڑے تابعین میں سے، وہ کہتے ہیں لا خیر فی من لا یطلب المال. اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں ہے، وہ بیکار انسان ہے جو اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، اپنے قرضے کی ادائیگی کے لیے، اپنے حقوق کی ادائیگی کے لیے، اپنے ماں باپ پر خرچ کرنے کے لیے، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنے کے لیے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جائز اور حلال طریقے سے محنت کرنے کی کوشش نہیں کرتا. ایسے انسان کے اندر کوئی خیر اور بھلائی نہیں. آج آپ دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیوی بچوں، ان کی زندگی میں وہ ان کے بچے یتیم محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو، ان کی بیویاں بیوہ اپنے آپ کو محسوس کرتی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس محنت کرنے کا کوئی جذبہ نہیں، لیکن بڑی بڑی خواہشیں، بڑے بڑے ارمان ہیں. زندگی گزارنے کا طریقہ ان کا دیکھیے، ان کی لائف سٹائل آپ دیکھیں گے، وقت کے بڑے مالدار نظر آتے، حالانکہ قرضوں کے بوجھ تلے ان کی زندگیاں دبی ہوئی، پہاڑ کے برابر قرض ان کی زندگیوں میں ہے، لیکن پھر بھی ان کو غیرت اور شرم نہیں آتی. بیویوں کی زندگیاں پریشان، بچے شرمندگی کی زندگی گزار رہے ہیں، گھٹ گھٹ کے رو رہے ہیں، لیکن ہے کہ اس کو شرم نہیں آتی اور اپنے بیوی بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے محنت اور مزدوری نہیں کرتے. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا لا خیر فی من لا یطلب المال. جو شخص اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مال کماتا نہیں ہے، محنت کوشش نہیں کرتا ہے، ایسے شخص میں کوئی بھلائی نہیں. سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیس من حب الدنیا ان تطلب منہ ما یصلحک. دنیا کی محبت یہ نہیں ہے، کوئی شخص اس کو دنیا کی محبت نہ سمجھے
کہ یہ شخص دنیا کا بڑا حریص اور لالچی ہے اگر کوئی شخص اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مال جمع کرتا ہے، مال کماتا ہے، تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. اگر کوئی شخص اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مال کماتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اس کو دنیا کی محبت اور مال کی ہرس نہیں کہا جائے، اس لیے کہ اس کی ضرورتیں، اس کی زندگی میں اس کے ساتھ مسائل ہیں. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، وقت کے ایک بڑے محدث، آج سے 12 صدی پہلے انہوں نے کہا تھا، آج کے دور میں تو اس کی اور زیادہ ضرورت پڑ گئی. 12 صدی پہلے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، المال فی زماننا ھذا صلاح المومنین. آج کے اس زمانے میں مومنوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے مال کی ضرورت، یہ مال مومنوں کے لیے ہتھیار. بغیر مال کے انسان دین اور ایمان پر باقی نہیں رہ سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کی دعاؤں میں ایک دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اے اللہ میں کفر اور فقر و محتاجگی سے پناہ چاہتا ہوں. علماء نے لکھا ہے کہ کفر کے ساتھ فقر، غریبی سے کیوں پناہ مانگ رہے ہیں؟ اس لیے کہ انسان زیادہ فقر و محتاجگی، زیادہ معاشی تنگی اور پریشانی جب آدمی مجبور ہو جاتا ہے، بسا اوقات اپنے دین اور ایمان کو بیچ دیتا ہے، آدمی کفر کی طرف پلٹ جاتا ہے. میرے بزرگ اور دوستو، معلوم کیا ہوا کہ مال انسان کی ضرورت ہے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اسلام قبول کیے. اسلام قبول کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک جنگ میں بھیجنا چاہ رہے تھے. کہا کہ اس جنگ میں جاؤ، جنگ فتح ہوگی تو تم کو مال غنیمت ملے گا، تم اس سے فائدہ اٹھانا. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، میں اسلام کی محبت میں، دین کی محبت میں اسلام قبول کیا ہوں، مال کی محبت میں اسلام قبول نہیں کیا ہوں کہ میں مال کماؤں. تو اس وقت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نعم المال الصالح للمرء الصالح. اگر جائز اور حلال طریقے سے کمایا ہوا مال کسی اچھے نیک انسان کے ہاتھ میں مل جائے تو کیا ہی اچھا. جائز اور حلال طریقے سے کمایا ہوا مال کوئی نیک انسان اگر پا جائے تو کیا ہی اچھا. وہ اس مال کے ذریعے بہت ساری نیکیاں کما سکتا ہے، اسلام کی بڑی بڑی خدمت کر سکتا ہے. اس لیے مال بھی انسان کی ضرورت ہے. جیسے دنیاوی ضرورت ہے، ویسے انسان آخرت بنانے کے لیے، نیکیاں کمانے کے لیے، بہت ساری عبادتیں کرنے کے لیے اس کو مال کی ضرورت ہے. اسی لیے قرآن مجید میں باقاعدہ جائز اور حلال طریقے سے مال کمانے کے لیے کسب حلال کی ترغیب دلائی گئی. فَإِذَا خُزِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جب نماز سے فارغ ہو جاؤ، اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کی روزی تلاش کرو، محنت کرو. اور اچھے سچے امانت دار تاجروں کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی. اچھے سچے امانت دار تاجر کل قیامت کے دن نبیوں اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوں گے، ان کا اتنا بڑا مقام ہے. تو یہ مال و دولت کا ایک پہلو ہے. ہمیں اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ ہم مال کمائیں، محنت کریں، کاروبار کریں، تجارت کریں، جائز اور حلال طریقے سے کمائیں اور اس کا صحیح استعمال کریں، اس مال کو اپنے لیے باعث خیر بنائیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ مال کی محبت انسان کے دل میں فطری طور پر ڈال دی گئی ہے. مال کی محبت انسان کے دل میں فطری ہے. قرآن مجید میں سورہ فجر میں اللہ نے فرمایا، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال سے بہت زیادہ بے انتہا محبت کرتے ہو. میرا کمایا ہوا مال ہے، میں نے اس کے پیچھے دن رات محنت کی ہے. آدمی کو اس مال سے محبت ہوتی ہے. قرآن میں اللہ فرما رہا، سورہ عادیات میں اللہ کہتا ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مال کو خیر کہا، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. مال کی محبت انسان کے دل میں بڑی سخت ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مال کی محبت انسان کے دل میں کیسی ہوتی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب ويتوب الله على من تاب. بعض روایتوں میں مال ہے اور بعض روایتوں میں ذهب کا لفظ ہے. اگر کسی انسان کو ایک وادی مال یا ایک وادی بھر کر کے سونا مل جائے، اگر ایک انسان کو ایک
2 وادی بھر کر کے مال یا سونا مل جائے لبتغا ثالثا تو تیسری وادی کی خواہش کرے گا. اس کی آرزویں بھرنے والی نہیں ہے, اس کی خواہشیں پوری ہونے والی نہیں ہے. 2 مکمل ہوا تو تیسرے کی خواہش کرے گا. اس طریقے سے زندگی بھر آرزویں کرتا جائے گا یہاں تک کہ اس کی موت ہو جائے گی, خبر میں دفنا دیا جائے گا, اس کی ساری آرزویں ختم ہو جائیں. تو خبر میں جانے تک انسان مال کی تمنا کرتا رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, 2 چیزوں کی محبت, قلب الشیخ شاب علی حب اثنتین, حب العیش والمال. آدمی جیسے ہی اپنی موت سے قریب ہوتے رہتا ہے, بڑھاپے کی زندگی میں پہنچتا ہے, اس کی زندگی کا خاتمہ ہونے والا ہے, لیکن اس کی 2 آرزویں بڑھتی جاتی ہیں. حب العیش, زیادہ لمبی عمر, دنیا میں زیادہ جینے کی محبت, خواہش. والمال, اور مال کی محبت. ابھی 2 پراپرٹی بنایا ہے, تیسرے کی خواہش کرے گا. 4 گھر لکھایا ہے, 5ویں گھر لکھانے کی خواہش کرے گا. جیسے جیسے وہ موت کے قریب پہنچ رہا ہے, اس کی بڑھاپے کی زندگی ختم ہو رہی ہے, اس کی آرزویں, اس کی تمنائیں, اس کی خواہشیں اور بڑھتی جائیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں, معلوم یہ ہوا کہ انسان کے دل میں مال کی محبت فطری طور پر ڈال دی گئی. لیکن ایک مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ایک مومن مال و دولت کو اپنی زندگی کی ضرورت سمجھتا ہے. ایک مومن مال و دولت کو اپنی زندگی کی ضرورت سمجھتا ہے, وہ اپنی زندگی کا اسے مقصد نہیں سمجھتا. دونوں میں فرق ہے. ایک مومن انسان مال و دولت کو اپنی زندگی کی ضرورت سمجھتا ہے, وہ اسے اپنی زندگی کا مقصد نہیں بناتا. ضرورت الگ ہے, مقصد الگ ہے. ہماری زندگی کا مقصد تو اللہ کی عبادت, ہماری زندگی کا مقصد یہ دنیا نہیں ہے. ایک مومن کی نظر ہمیشہ آخرت پر ہوتی, ایک مومن ہمیشہ آخرت کی فکر کرتا, وہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا. مال و دولت ہماری زندگی کی ضرورت ہے, ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے. اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جو شخص مال و دولت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے اور مقصد بنا کر کے اللہ کے ذکر سے, اللہ کی عبادت سے, نماز روزے کی پابندی سے, آخرت کی فکر سے غافل ہو جاتا ہے, تو یاد رکھیے کہ اصل خسارہ اور نقصان اٹھانے والا انسان ہوئی. قرآن مجید میں سورہ منافقون میں اللہ نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے ایمان والو, تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. مال کی محبت میں آ کر کے, مال کے پیچھے پڑ کر کے, اولاد کے پیچھے پڑ کر کے تم اللہ کے ذکر سے, آخرت سے غافل نہ ہو. اگر کوئی ایسا کیا, مال کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر کے اس کے پیچھے لگ کر کے آخرت سے غافل ہو گیا, اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا, تو اللہ نے وعید سنائی, فاولئک هم الخاسرون. اصل خسارہ اور نقصان اٹھانے والے یہی لوگ. سورہ تکاثر پڑھیے, اللہ کیا فرماتا ہے, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. زیادہ کی حرص, زیادہ مال جمع کرنے کی فکر نے تم کو زندگی بھر ایمان سے, عمل صالح سے, آخرت سے, اللہ کی ذکر سے, اللہ کی عبادت سے غافل رکھا. یہاں تک کہ زندگی بھر حرص میں رہ گئے, موت ہو گئی, خبر کے حوالے ہو گئے. اللہ وارننگ دیتا ہے, کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. ان قریب تم اپنے انجام کو جان لو گے, تمہارا انجام کیا ہوگا ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. 2 مرتبہ اللہ نے کہا, کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کے دل میں مال کی محبت تو ہے, لیکن یہ مال ہماری دنیاوی زندگی کی ضرورت ہے, یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں. ہم اس کو ضرورت سمجھ کر کے اس کے پیچھے جائیں, مقصد اس کو نہ بنائیں, اور اس کے پیچھے پڑ کر کے اللہ کے ذکر سے اور آخرت سے کبھی غافل نہ ہوں. ورنہ یاد رکھیں, جو لوگ مال کے حرص و لالچ میں مبتلا ہیں اور مال کے پیچھے پڑ کر کے, دنیا کے پیچھے پڑ کر کے اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں, یہ مال و دولت کی حرص و لالچ, دنیا کی بے پناہ محبت, یاد رکھیں دنیا میں بھی ہمارے لیے تباہی ہے, ہماری زندگی کے چین و سکون کو غارت کرنے والی ہے, اور آخرت میں بھی ہمارے لیے بربادی.
سب سے بڑی تباہی، سب سے بڑی بربادی جو اس مال کے حرص سے ہونے والی ہے وہ ہمارے دین و ایمان کی تباہی ہے. ہمارا دین و ایمان ضائع ہو جائے گا. یہ ایسی مال و دولت کی حرص و لالچ، دنیا کی بے پناہ محبت، یہ ساری برائیوں کی جڑ. انسان جو بھی برائی کرتا ہے اس کے پیچھے یہی سبب ہوا کرتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام. لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ انسان اس بات کی مطلق پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ مال کہاں سے کما رہا ہے، مال کہاں سے حاصل کر رہا ہے، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے، اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. بس اس کا ایک ٹارگیٹ، مجھے یہ بننا ہے، مجھے یہ حاصل کرنا ہے، مجھے اپنی زندگی میں اتنی پراپرٹی بنانا ہے. وہ اپنا ٹارگیٹ پورا کرنے کے لیے کسی چیز کی پرواہ نہیں کرے گا، جھوٹ بولے گا، دھوکہ دے گا، حرام طریقے سے تجارت کرے گا، لوگوں پر ظلم و زیادتی کرے گا، کسی کا حق مارے گا، ساری برائیاں وہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. بس اس کو دنیا کی محبت ہے، اپنے ٹارگیٹ کو پورا کرنا. لا یبال المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام. نبی صحیح بخاری کی حدیث ہے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحرین بھیجے تھے جزیہ وصول کر کے لانے کے لیے. وصول کر کے لائے، صحابہ کرام کو پتا چل گیا. فجر کی نماز میں صحابہ کرام حسب معمول مسجد میں آئے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر کے بیٹھ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حرکتوں کو دیکھ کر سمجھ رہے ہیں کہ شاید ان کو پتا چل گیا ہے کہ بحرین سے جزیہ آیا ہے، مال آیا ہے اور ان کے درمیان ابھی تقسیم ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شاید تمہیں معلوم ہو گیا. کہا ہاں اللہ کے رسول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اطمینان رکھو، بحرین سے مال آیا ہے اور تمہارے درمیان تقسیم ہونے والا ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فواللہ للفقر اخشى علیکم ولكن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم. کہا کہ میں تمہارے اوپر اے صحابہ فخر و محتاجگی سے نہیں ڈرتا کہ تم غریب اور فقیر ہو جاؤ گے، تمہارے پاس مال نہیں رہے گا، بلکہ میں تمہارے اوپر اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تمہارے اوپر کشادہ کر دی جائے گی، مال و دولت کے دروازے تمہارے لیے کھول دی جائیں گے، خوب مالی اعتبار سے تمہاری زندگی میں خوشحالی اور ترقی آئے گی. تم مال کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ شروع کر دو گے، اور جب تم دنیا کے پیچھے پڑنے کے لیے، مال و دولت کو جمع کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ آرائی شروع کر دو گے تو یہ مال کی محبت تمہیں ویسی ہی ہلاک و برباد کر دے گی جیسے تم سے پہلے کے لوگوں کو ہلاک و برباد کر. یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں فتوحات کا سلسلہ بڑی تیزی سے بڑھ رہا تھا. ملکوں کو فتح کر رہے تھے اور فتح کے نتیجے میں مال غنیمت بہت زیادہ آ رہا تھا اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں بڑی خوشحالی آ رہی تھی. لوگ خوش ہو رہے تھے کہ فتوحات کا سلسلہ بڑھ رہا ہے، زیادہ سے زیادہ ہم کو مال غنیمت مل رہا ہے. ایک دن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وقت کا خلیفہ بیٹھ کر زار و خطار رو رہا ہے. لوگوں نے کہا خوشحالی کا زمانہ ہے، فتوحات کا سلسلہ تیزی سے بڑھ رہا ہے، آخر ایسے عالم میں آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا اے صحابہ، میری دوربین نگاہیں جو دیکھ رہی ہیں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو، جو انجام مجھے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں. یاد رکھو جب انسان کے پاس مال آتا ہے تو مال تنہا نہیں آتا، بلکہ جب انسان کے پاس مال آتا ہے تو مال اپنے ساتھ فتنے لاتا ہے. مال جب اپنے ساتھ آتا ہے تو نفرتیں اور عداوتیں لاتا ہے. جب مال انسان کے پاس آتا ہے تو بغض و حسد اور بہت ساری برائیاں اپنے ساتھ لاتا. کہا ایک چھوٹی فیملی، بھائی بہن، گھر کے سارے افراد ایک وقت تک بڑے پیار اور محبت سے مل جل کر کے زندگی گزارتے. جیسے ہی ان کی زندگیوں میں خوشحالی آتی ہے، ایک ایک آدمی ترقی کرتے جاتا ہے، خاندان میں اس فیملی میں نفرت و عداوت کا سلسلہ شروع ہو جاتا اور لوگوں کی زندگی گزارنے کا سلیقہ بدل جاتا. ایک وقت تھا بڑے پیار و محبت سے مل کر کے زندگی گزار رہے تھے، لیکن سب کی کمائی بڑھنے لگی، ان کی زندگیوں میں خوشحالی آنے لگی، باقاعدہ وہ اپنے رشتہ داروں کو، بھائی بہنوں کو بھول جا رہے ہیں اور
ان کے درمیان ایک دوسرے سے حسد اور نفرت شروع ہو گئی. جب مال انسان کے گھر میں آتا ہے، انسان کی فیملی میں آتا ہے، ہمارے خاندان میں آتا ہے، تو اکیلے نہیں آتا بلکہ اپنے ساتھ فتنے اور بلائیں لے کر کے. اس انجام کو سوچ کر کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و خطار رو رہے تھے. مال کی ہرس انسان کے دین و ایمان کو کتنا نقصان پہنچاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے کہا، مال اور وحدے کی ہرس، مال اور وحدے کی ہرس انسان کے دین و ایمان کے لیے کتنا نقصان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دو بھوکے بھیڑیوں کو بکریوں کے کسی ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے، بھوکے بھیڑیے جو بکریوں کے دشمن ہیں پہنچتے ہی ان کو لقمہ بنا لیں گے، اور وہ بھی بھوکے بھیڑیے، نقصان یقینی ہے، فوراً بکریوں کو کھا لیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر کہہ رہے ہیں، دو بھوکے بھیڑیوں سے بکریوں کو اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا نقصان مال اور وحدے کی ہرس سے انسان کے دین و ایمان کو پہنچتا ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، جو انسان مال کا حریص ہوتا ہے اور جو انسان وحدے کا حریص ہوتا ہے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. آج آپ دیکھیے ان کی زندگیوں میں کیسی کیسی سیاست ہے، کیسی کیسی گندگیاں ان کی زندگیوں میں بھری پڑی، جو مال کا حریص ہوتا ہے اور جو عہدہ اور منصب کا حریص ہوتا ہے. اس لیے مال و دولت کی حرص و لالچ اور دنیا کی بے پناہ محبت انسان کے دین و ایمان پر سب سے پہلے اٹیک کرتی، اس کے دین و ایمان کو نقصان ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، ایک انسان اپنا دین و ایمان دنیا کے معمولی فائدے کے لیے بیچ دے گا، دنیا کے معمولی فائدے کے لیے اپنا دین بیچ دے گا، جھوٹی قسم کھا لے گا، دھوکہ دے گا. میرے بزرگ اور دوستو، اس کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ مال و دولت انسان کو متکبر، سرکش اور ظالم بنا دیتی ہے. جب انسان کے پاس مال بڑھتے جاتا ہے، انسان کے اندر غرور آتا ہے، تکبر آتا ہے اور انسان لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے. قرآن مجید میں سورہ علق میں ہم بارہا پڑھتے ہیں اس آیت کو، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. جب ایک انسان اپنی زندگی میں خوشحالی دیکھتا ہے، مالداری اس کی زندگی میں آتی ہے، تو اس کی زندگی میں سرکشی آ جاتی ہے، انسان سرکش بن جاتا ہے. سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے ولید بن مغیرہ کے اس کافر کے 9 برے صفات ذکر کیے، 9 بری عادتیں اس کے اندر تھی. بیک وقت اللہ نے کہا، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ وَتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. یہ 9 برے صفات، گندی عادتیں اس کے اندر تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ ایک شخص کے اندر یہ 9 برے صفات کیوں پائے جاتے ہیں؟ ان کان ذا مال و بنین، اس لیے کہ اس کو اپنے مال اور اپنی اولاد پر بڑا فخر تھا. وہ اپنے مال اور اپنی اولاد پر فخر کرتا تھا، جس کے نتیجے میں اس کے اندر یہ ساری برائیاں پائی جاتی ہیں. تو مال انسان کو سرکش، متکبر اور ظالم بنا دیتا ہے. انسان لوگوں پر ظلم کرتا ہے. ابھی ترکی کے حالیہ زلزلے میں ہمارے لیے سبق ہے. ابھی سوشل میڈیا پر یہ تصویریں وائرل ہوئی. ایک شخص اپنے ہاتھ میں 3 روٹیاں لیے کھڑا ہے. 40 سیکنڈ پہلے وہ شخص 3 مکانات کا مالک تھا. 3 بلڈنگیں اس کے ہاتھ میں تھی، اتنی بڑی پراپرٹی کا مالک تھا. 40 سیکنڈ پہلے جس کے پاس 3 بڑے بڑے مکانات تھے، 40 سیکنڈ کے زلزلے کے بعد اس کے ہاتھ میں 3 روٹیاں لیے کھڑا تھا، اور وہ بھی کسی دوسرے انسان کی دی ہوئی تھی. دوسرا انسان اس کی مدد کے لیے 3 روٹیاں اس کے ہاتھ میں دے کر کے گیا، لیے کھڑا ہے. افسوس کرتا ہے کہ 40 سیکنڈ پہلے میں 3 گھروں کا مالک تھا، اتنی بڑی جائیداد میرے پاس تھی. آج 40 سیکنڈ کے بعد اللہ نے مجھے کیا سے کیا بنا دیا. آج کھانے کے لیے میں ترس رہا ہوں، دوسرے لوگ میری مدد کر کے جا رہے ہیں، میرے ہاتھ میں 3 مکان کی جگہ 3 روٹیاں. میرے بزرگوں اور دوستوں، ایک ترکی شہری کہتا ہے، زلزلے کے سبق میں ایک ترکی شہری کہتا ہے کہ زلزلے سے 3 دن پہلے میرے مالک مکان نے میرے مکان کے کرائے میں اضافہ کر دیا، اور وہ اتنا کرایہ مجھے بھرنے کی طاقت نہیں تھی. مجبور کر کے اس نے میرے مکان کو چھڑا دیا اور مجھے نکال دیا مکان سے. 3 دن کے بعد جب زلزلہ آیا، وہ بلڈنگ تہس نہس ہو گئی، زمین بوس ہو گئی. ہم لوگ ایک خیمے میں پناہ لیے ہوئے تھے، اور اس خیمے میں وہ میرا مالک مکان بھی آرام کر رہا تھا. مجبور اور معذور تھا، میں اپنے اس مالک مکان کی خدمت کر رہا تھا. اس نے آنسو بہاتے ہوئے کہا
کہ میں نے اس بندے کو 3 دن پہلے اب میں اس کے گھر کے کرائے کو بڑھا کر کے اس پر ظلم کیا, اس کو گھر چھڑایا. آج ہم دونوں ایک جگہ ایک خیمے میں بے سہارا مجبور بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے کہا کاش کی میرے پاس وہ بلڈنگ آج ہوتی تو آج وہ بلڈنگ میں تیرے نام کر دیتا تھا, لیکن وہ بلڈنگ میرے ہاتھ سے چلی گئی. میرے بزرگوں اور دوستوں, اللہ کے ہاتھ میں, اللہ کی قدرت میں سب کچھ ہے. وقت کے بڑے سے بڑے مالدار اور رئیس انسان کو سیکنڈوں میں, منٹوں میں اللہ تعالیٰ وقت کا بھکاری اور غریب بنانے پر قادر ہے. اس لیے اپنے مال پر, اپنی طاقت پر, اپنے صحت پر اور اپنے وعدوں پر ناز مت کرو, فخر مت کرو. اتارنے والا, چڑھانے والا, عزت دینے والا, ذلیل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. ہر چیز کا مالک اللہ ہے, ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں. اور مال و دولت کی یہ حرص و لالچ, دنیا کی بے پناہ محبت بیوی بچوں کو بھی نافرمان اور مغرور بنا دیتی ہے. دنیا کی محبت, لالوں اور مال و دولت کی حرص و لالچ, اس کا اثر بیوی بچوں پر پڑتا ہے. وہ آپ دیکھیے کتنی ایسی عورتیں ہیں, کتنی ایسی عورتیں ہیں جن کی نظر اپنے شوہروں کے صرف مال پر ہوتی, صرف مال پر رہتی. جب تک شوہر کے پاس مال ہے, جب تک شوہر کے پاس کمائی ہے, جب تک شوہر کے پاس صحت اور طاقت ہے, اس کے ساتھ بڑے پیار اور محبت سے خوشگوار طریقے سے زندگی گزاریں گی. جیسی ہی مال, جیسی ہی شوہر کمزور ہو گیا, تجارت میں لاس ہو گیا, نقصان ہو گیا, پریشان ہو گیا, شوہر کا ساتھ چھوڑ دیں گی. عورت کی محبت شوہر کے مال پر پڑی, مال کا اثر عورتوں پر پڑتا ہے, بچوں پر پڑتا ہے. آج کتنے بچے ایسے ہیں جو اپنے باپ کی پراپرٹی پر نظر جمائے ہوئے ہیں. باپ مرے کہ اپنے باپ کی پراپرٹی سے میں عیش زندگی بھر کروں. میرے بزرگوں اور دوستوں, کہنے والے نے کہا کیا ذرا سی طبیعت خراب ہوئی میری, ذرا سی طبیعت خراب ہوئی میری, میرے بچے وکیل بلا لائے طبیب سے پہلے. باپ بیمار پڑتا ہے, باپ کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, بیمار پڑتا ہے, بچے ڈاکٹر بلانے سے پہلے لائر بلا کر کے لاتے ہیں اس باپ کی چھوڑی ہوئی پراپرٹی کو سیٹل کرنے کے لیے. بچے باپ کی موجودگی میں اس باپ کا مال, کمایا ہوا مال اس کے لیے اس کی نظروں کے سامنے فتنہ بن جاتا ہے, اور اس کی نظروں کے سامنے وہ مال اس کے لیے فتنہ بن جاتا ہے. باپ کمایا ہوا مال پراپرٹی چھوڑ کر جاتا ہے اور اس کے بچے اس کے کمائے ہوئے مال میں عیاشی کرتے ہیں اور گناہوں میں زندگی گزارتے ہیں. ان کو نیک توفیق نہیں ہوتی کہ اپنے باپ, جس کی بہت ساری قربانیاں ہیں, جو ماں باپ اپنی اولاد کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں, ان کے پیچھے اپنا دکھ درد سب کچھ برداشت کرتے ہیں. باپ دھوپ میں چلتا ہے, گھر میں ماں چولہے پر جلتی ہے, تب جا کر کے کسی گھر میں ایک اولاد پنپتی ہے اور ایک اولاد کی پرورش ہوتی ہے. لیکن یہ اولاد ماں باپ کی قربانیوں اور ان کے احسانات کو سمجھنے والی نہیں, ان کی نظر ہمیشہ اور ماں باپ کی پراپرٹی پر لگی رہتی. میرے بزرگوں اور دوستوں, اس میں ماں باپ کا بھی بہت بڑا قصور ہے. ماں باپ نے اپنی زندگی بھر صرف بچوں کو بنانے کی فکر کی, صرف بچوں کے لیے پراپرٹی بنانے کی فکر کی, لیکن بچوں کو بنانے کی فکر نہیں کی. اس لیے میں جاتے جاتے اس خطبے کے آغاز میں آپ سے ایک نصیحت کرتا ہوں ماں باپ کو کہ بچوں کو زیادہ بنانے کی فکر کرو, بچوں کو زیادہ بنانے کی فکر کرو, بچوں کے لیے زیادہ بنانے کی فکر مت کرو. میں یہ بھی نہیں دعوت دے رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو غریب اور فقیر بنا کر کے جائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے کہا تھا, انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر لهم من ان تذرهم عالة يتکففون الناس. تم اپنے بچوں کو, اپنے وارثین کو خوشحال چھوڑ کر کے جاؤ, یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم ان کو غریب اور فقیر بنا کر کے جاؤ. لیکن اپنے بھی بچوں کے لیے ہم اتنا بھی نہ بنیں, اپنے بھی بچوں کے لیے ہم اتنا زیادہ ان کے پیچھے نہ پڑیں کہ ہم اپنی آخرت کو برباد کر دیں. آج ہمیں یہ فکر ہوتی ہے میں نے اپنے بھی بچوں کے لیے کیا بنایا, میرے پاس کیا پراپرٹی ہے. ہر ایک انسان یہ سوال کیوں نہیں کرتا کہ میں نے اپنی آخرت کے لیے کیا بنایا. ہم نے یہ بنایا, ہم نے وہ بنایا, ہم نے یہ بنایا, لیکن ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا بنایا. بیوی بچے. قرآن مجید میں سورہ حاقہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ. قیامت کے دن انسان افسوس کرے گا جس بیوی بچے کے پیچھے پڑ کر کے میں نے اپنی آخرت برباد. میں جھوٹ بولتا تھا, نمازیں چھوڑ دیتا تھا, روزوں کی قضا کرتا تھا, جائز ناجائز کی تمیز نہیں کرتا تھا. آج میرے بیوی بچے مجھے کام نہیں آ رہے,
خبر کے حوالے مجھے تنے تنہا چھوڑ کر چلے گئے. آج میری زندگی کی نیکیاں مجھے کام آنے والی. انسان افسوس کرے گا لیکن اس وقت افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. انسان مر جاتا ہے, اس کی اولاد, اس کی نافرمان اولاد, اس کی باغی اولاد اس باپ کی پراپرٹی پر عیش کرتی ہے. اور کتنے ایسی فیملیاں اور گھرانے ہیں, خاندان, باپ کما کر چلا گیا, بنا کر چلا گیا, لیکن اس نافرمان باغی اولاد کو اس باپ کے چھوڑے ہوئے مال سے فائدہ اٹھانے کی بھی توفیق نہیں مل رہی. اتنے اختلافات بچوں میں, اتنے اختلافات کی بیٹا ایک بھائی اپنے بھائی کے خلاف کورٹ میں لکھائے ہوئے, معاملہ پوری پراپرٹی کورٹ میں چل رہا. جب تک کورٹ کا فیصلہ نہیں ہوگا بچے اس پراپرٹی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. میرے بزرگ اور دوستو, یہ نافرمان اولاد, یہ باغی اولاد, یہ بیوی بچوں میں جو نافرمانی اور بغاوت کا رجحان پیدا ہوتا ہے, کیوں ہوتا؟ تیرے ہونٹوں پہ زمانے کی برائی کیسی, ایک قطرے کی سمندر سے لڑائی کیسی, اپنی بگڑی ہوئی اولاد پہ رونے والے. خود ذرا سوچ کھلائی تھی کمائی کیسی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے, جائز اور حلال طریقے سے مال کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے مال کو جائز اور حلال راستوں میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے مال کو ہمارے لیے باعث خیر بنائے اور باعث فتنہ نہ بنائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے. جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما. جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے عاجل کامل عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ تو ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے. ہر قسم کے حادثات سے, بلاؤں, آفتوں, بیماریوں, پریشانیوں سے محفوظ فرما. جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر, قلب توحید پر وفات دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم. الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقول لكم ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.